رب العالمین ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے اور جنت الفردوس کا پوری امت مسلمہ کو حقدار بنائے۔ رمضان مبارک کے فضائل، مناقب، اعتکاف کے فضائل و مناقب، قرآن کریم کی اہمیت حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بالتفصیل آپ کے سامنے بیان کیا ہوگا۔ اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر کسی خاص گروہ، خاص پارٹی، خاص جماعت کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے رب نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو تم اپنے رب کی۔ اب عبادات مختلف ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بیت اللہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، صدقہ خیرات بھی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے، یہ نظر نیاز اور منت منوتی، سجدہ، یہ سب عبادات ہیں۔ سب کے متعلق اللہ نے فرمایا، اعبدوا ربکم، عبادت کرو تم اپنے رب کی۔ اب رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، رب کا معنی رزق روزی عطا کرنے والا۔ کوئی اپنے باطل عقیدے کے مطابق رب تسلیم کرتا ہے سورج کو، کوئی رب مانتا ہے چاند کو، کوئی رب مانتا ہے آگ کو، کوئی بڑی بلڈنگ کو، کوئی بت کو، کوئی بڑی شخصیت کو، کوئی رب تسلیم کرتا ہے درخت کو۔ فرمایا یہ تمہارے رب نہیں۔ رب کون ہے؟ فرمایا الذی خلقکم، تمہارا رب وہ ہے جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب صرف تمہیں ہی نہیں پیدا کیا، شاید کسی کا تصور یہ چلا جائے کہ ہمیں تو اس خالق مالک رازق نے پیدا کیا، ہم سے جو پہلے لوگ گزرے شاید ان کو کسی اور نے پیدا کیا ہو، علی کو، ولی کو، غوث کو، قطب کو، ابدال کو، انبیاء کو شاید کسی اور نے پیدا کیا ہو۔ فرمایا نہیں، یہ قرآن کریم گواہی دیتا ہے، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ گزرے ان کو بھی پیدا کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ جب ایک خالق مالک رازق کی عبادت کریں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا لعلکم تتقون، اللہ پاک تمہیں تقوی طہارت والی پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے، دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ عزیز دوستو بزرگو، یہ پہلے سپارے کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنی عبادت کی طرف متوجہ کیا۔ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو تم اپنے رب کی۔ عبادات میں سب سے پہلا درجہ نماز کا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا فقد اقام الدین، جس خوش نصیب بندے نے نماز والے ستون کو مضبوط کر لیا اس نے پورے دین کو مضبوط کر لیا، ومن ترکہا فقد ہدم الدین، اور جس بد نصیب بندے سے یہ نماز والا ستون گر گیا وہ ایسے سمجھ لے کہ اس نے پورے دین کو گرا کے رکھ دیا۔ اور دوسری روایات میں آتا ہے، الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان کے اندر فرق کرنے والی چیز یہی نماز ہے۔ کافر نماز کے نزدیک آتا نہیں ہے اور مومن نماز کو چھوڑتا نہیں ہے۔ محبت سے کہو ذرا سبحان
سبحان اللہ۔ فرمایا روز محشر کہ جان گداز بود اولی پرسش نماز بود، کل قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ جس کے نام اعمال میں نماز والا عمل ٹھیک نکل آیا، باقی اعمال بھی ٹھیک نکل آئیں گے، خدا نہ خواستہ نماز والے عمل کے اندر گرفت میں آ گیا، پکڑا گیا، فرمایا کسی عمل کے اندر اس کو چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا سب سے پہلا درجہ عبادت کا فرمایا نماز ہے، دوسرا درجہ فرمایا روزہ۔ یہ روزہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، یہ کتنی فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، کل قیامت والے دن رب العالمین ہر نیک کو اس کی نیکی کا بدلہ اور اجر اور جزا فرشتوں کے ذریعے دلوائیں گے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا فلاں بندے نے نماز پڑھی، اس کو فلاں محل عطا کر دو، فلاں بندے نے فلاں نیک عمل کیا، اس کو فلاں دے دو، یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ لیکن دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں آیا، فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، رب العالمین فرمائیں گے فرشتوں تمہاری ڈیوٹی ختم ہے، اس بندے نے روزہ بھی میرے لیے رکھا اور اس کی جزا بھی میں اللہ خود دوں گا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، فیصل آباد کے غیور مسلمانوں، کملی والے محمد عربی نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، رب العالمین نے فرمایا ہر نیک کو نیکی کی جزا اور بدلہ جنت ملے گی، جنت کے حور و قصور ملیں گے، جنت کے باغات ملیں گے، جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ لیکن جب روزے دار کی باری آئے گی رب العالمین فرمائیں گے الصوم لی وانا اجزا بہ، اس بندے نے روزہ بھی میرے لیے رکھا اور اس کی جزا میں اللہ خود بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام باب الریان ہے، جس میں صرف روزے دار خوش نصیب داخل ہوں گے۔ فرمایا کسی بد نصیب بندے نے رمضان مبارک کے ایک روزہ چھوڑ دیا، ایک، کتنا؟ صرف ایک روزہ رکھا، فرمایا پوری زندگی پورا سال روزے رکھتا رہے، فرمایا رمضان کے روزے کی اہمیت کو اور فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے فرمایا نماز عبادت، روزہ عبادت، زکوٰۃ بہت بڑی عبادت۔ اگر کسی آدمی کی یہ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ ادا کر دی، یہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا ہی نصیب والا ہے۔ لیکن اگر اس بد نصیب نے زکوٰۃ نہ ادا کی، کل قیامت والے دن رب العالمین اس کے سونے چاندی کو پگھلا کر کے اس کے گلے کا توق بنا دیں گے۔ رب العالمین فرمائیں گے جس طرح دنیا کے اندر اس کا بوجھ اٹھاتا تھا ادھر بھی اس کا بوجھ اٹھا۔ عزیز دوستو حج بیت اللہ بہت بڑی عبادت، یہ بڑے فضائل ہیں۔ نماز عبادت، روزہ عبادت، زکوٰۃ عبادت، حج بیت اللہ بہت بڑی عبادت، صدقہ خیرات، قرآن کی تلاوت، یہ ذکر اذکار، یہ تسبیحات، یہ قرآن کی تلاوت، یہ حضور کی ذات کے اوپر درود شریف، یہ منت منوتی، کون سبحان اللہ، یہ منت منوتی، یہ نظر نیاز بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ نظر نیاز اور منت منوتی کیا چیز ہے؟ حضرت نے آپ کو بتایا ہوگا، قرآن گواہ ہے نا، فرمایا انی نظرت للرحمن، منت منوتی ایک اللہ کے نام کی ہے، رب کے نام کی منت مان لی، اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، تیرے نام کی منت مانتا ہوں، تیرے نام کا اتنا صدقہ کروں گا، اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں قرآن کریم کے اتنے سپارے روزانہ تلاوت کروں گا، اللہ میرا فلاں مقصد پورا ہو جائے۔ بیٹی کا رشتہ ہے، بیٹے کا رشتہ ہے، کوئی کاروبار کا معاملہ ہے، بندے نے منت مان لی، اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں اتنا صدقہ کروں گا، اتنا فلاں عمل کروں گا، اس بندے نے منت مان لی، یہ منت مان یہ منت ہے نا۔ اور فرمایا نیاز، نیاز یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، کہہ دیتے ہیں نا فلاں کی نظر، فلاں کی نیاز،
یہ نہیں ہے نیاز کس کے نام کی؟ ایک اللہ کے نام کی۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں تیرے نام کا دودھ تقسیم کر رہا ہوں، ہے تو تیرے نام کا، لیکن اس کا ثواب پیران پیر محبوب سبحانی کو پہنچ جائے۔ اللہ یہ میں تیرے نام کا بکرا ذبح کر رہا ہوں، اس کا ثواب میرے والد گرامی کو پہنچ جائے، اماں جی کو پہنچ جائے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ نیاز بھی ٹھیک ہے، یہ نظر بھی ٹھیک ہے، یہ منوتی بھی ٹھیک ہے۔ لیکن دوستو ان عبادات میں سے ایک عبادت سجدہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ سجدہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ کوئی درخت کے آگے جھک گیا، کوئی بت کے آگے جھک گیا، کوئی بڑی سرکار کے آگے، کوئی بڑی ہستی کے آگے، کوئی بڑی شخصیت کے آگے، فرمایا نانا آخری بات کرنے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت صحابہ کرام دین کی تبلیغ کے لیے دنیا کے کونے کونے میں پھیلے، واپس آئے، ایک صحابی کھڑے ہو کر کے عرض کرتا اللہ کے رسول میں کارگزاری سنانا چاہتا ہوں۔ محبوب نے فرمایا سناؤ، کیا سنانا چاہتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ہم ایسے خطے میں گئے، ایسے علاقے میں گئے، وہاں کے لوگوں کو دیکھا اپنے بادشاہوں کے سامنے، اپنے وڈیروں کے سامنے تعظیماً جھک رہے تھے، تعظیماً سجدہ کر رہے تھے، جو بھی آتا اپنے وڈیرے کے سامنے، اپنے سردار کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا، پیشانی جھکا دیتا۔ وَأَنْتَ حَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ، محبوب آپ اس چیز کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم صحابہ آپ کو سجدہ کریں۔ کملی والے نے فرمایا وہ کیوں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ تو دنیا کے بادشاہ ہیں، جھوٹے بادشاہ ہیں، ان کی بادشاہی بھی ختم ہو جائے گی، ان کے عہدے بھی ختم ہو جائیں گے، اور آپ تو اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کے صدقے یہ آسمان بنایا، یہ زمین بنائی، یہ درخت و شجر، یہ حجر، یہ کائنات کا نظام اللہ نے آپ کے صدقے بنایا۔ اگر رب العالمین نے آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات کا وجود بھی نہ ہوتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے فرمایا اس پیغمبر سے اپنی نسبت کو جوڑ لو، اپنے تعلق کو جوڑ لو جس کے صدقے اللہ نے یہ زمین و آسمان کا نظام بنایا۔ تو صدیق مدنی کہنا چاہتا ہے نا کہ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ ہاں نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، ہاں جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ فیصلہ بات یہ غیور مسلمانوں، خوب نام محمد ہے اے مومنو، ہاں خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بے رب کو گوارا نہیں، جس میں نکتہ بے رب کو گوارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ بڑا قیمتی جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی اگر مجھ محمد عربی کی شریعت کے اندر اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ جائز ہوتا، کسی غیر کے آگے جھکنا جائز ہوتا، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامدوں کے سامنے سجدہ کریں۔ کملی والے نے فرمایا انی لا امر احدا ان يسجد لاحد لا امرت النساء ان يسجدن لازواجهن۔ حضرت اقدس کو سبق سنانے کی غرض سے یہ ترجمہ کرنے لگا ہوں کہ کملی والے نے فرمایا
اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے جھکنا جائز ہوتا، کسی غیر کو سجدہ جائز ہوتا، میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، لیکن محمد عربی کی شریعت کے اندر ایک بیوی اپنے خامد کی تعظیم تو کر سکتی ہے، اس کا ادب احترام تو کر سکتی ہے، لیکن شریعت محمدی کے اندر کوئی بیوی اپنے خامد کو سجدہ، بولو، سجدہ نہیں کر سکتی۔ بیٹا باپ کی تعظیم کر سکتا ہے مگر کوئی بیٹا اپنے ابا کو سجدہ نہیں کر سکتا، شاگرد استاد کا ادب احترام کر سکتا ہے، چونکہ فرمایا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ادب والوں کو بہت کچھ ملتا ہے، بے ادبوں کو کچھ بھی نہیں ملتا، لیکن فرمایا کوئی شاگرد اپنے استاد کو سجدہ نہیں کر سکتا، چھوٹا بڑے کو سجدہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ فرمایا کوئی مرید اپنے پیر کو سجدہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ فرمایا کوئی امتی اپنے نبی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ فیصلہ بات کے غیور مسلمانوں، ابو بکر صدیق جیسا سچا عاشق، اس سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق جیسا سچا عاشق جس نے نبی کی شریعت کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، توحید کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا سیدنا صدیق اکبر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو کلمے کی دعوت دیتے ہیں، لوگ پتھر اٹھا کر کے مارتے ہیں، اتنا تکلیف دی، اتنا پتھر مارے، صدیق گھائل ہو کر زمین کے اوپر گر گئے، یار لوگوں نے اٹھایا، صدیق اکبر کو گھر پہنچایا۔ کچھ دیر کے بعد جب صدیق اکبر کی طبیعت کے اندر کچھ افاقہ آیا، کچھ آرام آیا، اماں دوا لے کے بیٹھی ہے، غذا لے کے بیٹھی ہے، بیٹا صدیق تجھے لوگوں نے بہت زیادہ تکلیفیں دی ہیں، بہت زیادہ پتھر مارے ہیں، اور اپنی اماں کے ہاتھوں کچھ دوا استعمال کرو، کچھ غذا استعمال کرو۔ صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں اور اپنی اماں کے چہرے کا دیدار کر کے عرض کرتے ہیں، اماں حضور، اماں حضور، آج نہ دوا نہ غذا، بس دیدار مصطفیٰ۔ جس نبی کے کلمے کی خاطر، دین کی خاطر میں نے مارے کھائی ہیں، اس محمد عربی کے چہرے کا دیدار کروں گا، اماں میری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ عزیز دوستو، یہ صدیق اکبر ایسے نہیں پتھر کھا رہا، ایسے نہیں مارے کھا رہا، کملی والے محمد عربی نے اسی صدیق کے متعلق فرمایا، کل قیامت والے دن فرمایا ترازو کے ایک پلڑے کے اندر اگر پوری دنیا کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے ابو بکر کا ایمان رکھا جائے، پھر بھی ابو بکر کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عفیفہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ، مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے، حضور اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی ایسا نیک بندہ بھی ہے، ایسی نیک ہستی بھی ہے، کوئی ایسی برگزیدہ شخصیت بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ کملی والے نے فرمایا، ہوا عمر بن الخطاب، عائشہ وہ میرا یار عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہے۔ مومنوں کی ماں عفیفہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ تھوڑی سی مایوس ہو گئی، چہرہ نیچے کر لیا، اللہ کے رسول میں تو سوچتی تھی آپ میرے ابا ابو بکر کا نام لیتے، آج تو آپ نے عمر کا نام لے دیا کہ عمر کی نیکیاں اتنے ہیں جن کے آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ جب حضور نے حضرت عائشہ کی مایوسی کو دیکھا، کملی والے نے فرمایا، عائشہ مایوس کیوں ہوتی ہے، نا امید کیوں ہوتی ہے؟ یہ تو عمر ہے نا جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ ہیں۔ فیصل آباد کے غیور مسلمانوں، کملی والے نے فرمایا، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، صدقات ایک طرف، خیرات ایک طرف، قرآن کی تلاوت ایک طرف، ذکر اذکار ایک طرف، تسبیحات ایک طرف، حج عمرے ایک طرف، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور تیرے ابا ابو بکر کی ہجرت والی 3 راتوں میں سے ایک رات ایک طرف۔ سبحان اللہ، ایک رات عمر کی ساری زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عزیز دوستو، اتنا بڑا عاشق صادق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کائنات کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم نبی کی ابو بکر تعظیم تو کر سکتا ہے، اطاعت تو کر سکتا ہے، فرما برداری تو کر سکتا ہے، مگر ابو بکر اپنے نبی کو سجدہ
بولو بولو ابھی ابو بکر اپنے نبی کو سجدے کے لائق کون؟ ایک اللہ کی ذات۔ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ نفع نقصان کا مالک کون؟ عزیز دوستو یہ ابو بکر صدیق ہے جس نے یہ سب کو سمجھایا۔ اللہ پاک ہمیں تمہیں اس آیت کریمہ کے متعلق اللہ اپنی عبادت کی اور اپنی طرف رجوع کرنے کی اور اپنا خوف دلوں کے اندر پیدا رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔